کل دو ایسے واقعات ہوئے جس کے بعد میں بہت سوچنے پہ مجبور ہو گیا، معاشرے کے طور پہ یا ایک ملک کے طور پہ ہم ایکچولی کدھر آ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ پہلا واقعہ جو پیش آیا وہ آیا شاہد خاقان عباسی صاحب کا، اور دوسرا واقعہ پھر پیش آیا ابصار عالم صاحب کے حوالے سے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ناظرین، کل دو ایسے واقعات ہوئے جس کے بعد میں بہت سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ معاشرے کے طور پہ یا ایک ملک کے طور پہ ہم ایکچولی کدھر آ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ میں پہلے ان دو واقعات کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ میرا اس پہ تھاٹ پروسیس کیا تھا۔ پہلا واقعہ جو پیش آیا وہ آیا شاہد خاقان عباسی صاحب کا، جب وہ اسمبلی کے اندر کھڑے ہوئے تھے اور جو کل ایک بل ناموس رسالت کے سلسلے میں پیش کیا گیا، جو قرارداد ایک پیش کی گئی، اس کے بعد پہلے جب وہ قرارداد پیش کی گئی اور اس کے بعد جب اپوزیشن کی باری آنی تھی تو اس کے اوپر نوک جھوک ہوئی۔ شاہد خاقان عباسی صاحب اپنی سیٹ سے اٹھے اور اسپیکر اسد کیسر صاحب کے ڈائس کے سامنے آئے اور آ کے ان کے ساتھ ان کی تکرار شروع ہو گئی۔ اس تکرار کے دوران انہوں نے یہ بات کہی کہ میں آپ کو جوتا اٹھا کے ماروں گا۔ یہ واقعہ ہو گیا۔ اس کے بعد آج اس سلسلے میں تھوڑا سا ٹاک شوز کے اندر بھی ڈسکس ہوا۔ آج اس سلسلے میں اسد کیسر صاحب نے باقاعدہ طور پر ان کو ایک نوٹس بھیجا ہے۔ اور دوسرا واقعہ پھر پیش آیا ابصار عالم صاحب کے حوالے سے۔ ابصار عالم صاحب جو ہیں وہ سابق چیئرمین پیمرا ہیں، سابق اینکر بھی رہ چکے ہیں، موجودہ جرنلسٹ بھی ہیں، اور نون لیگ کے دور کے اندر وہ چیئرمین پیمرا تھے۔ ابصار عالم صاحب نے 2 دن پہلے ایک ٹویٹ کی تھی، اور اس ٹویٹ کے اندر انہوں نے اس وقت جب ایک چینل کی جانب سے تحریک لبیک کا جو دھرنا ہے جب اس کی کوریج جاری تھی تو اس سلسلے میں انہوں نے بتایا کہ وہ کن حالات کی بنیاد کے اوپر وہ چینل کی نشریات بند کی گئیں اور اس کے بعد تمام چینلز کی نشریات بند کی گئی، تو اس سلسلے میں انہوں نے ٹویٹ کیا ہوا تھا۔ اس کے بعد کل ایک واقعہ پیش یہ آیا کہ ابصار عالم صاحب کے اوپر جو ہے وہ قاتلانہ حملہ ہوا، اور اس حملے کے نتیجے میں جو حملہ آور تھا اس نے ایک گولی ان کے اوپر فائر کی۔ وہ گولی ان کو لگی، اور لیکن خوش قسمتی سے اس گولی نے زیادہ نقصان نہیں کیا۔ ظاہری بات ہے، گولی لگے نقصان تو ہوتا ہی ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ نقصان نہ ہو۔ وہ زخمی ہوئے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ ان کی جان بچ گئی، کوئی اتنا جانی نقصان ان کو نہیں ہوا۔ تو جب یہ خبر آئی تو اس کے بعد یہ دونوں خبریں جب آئیں تو دونوں خبروں کے حوالے سے مختلف جو کیمپس تھے وہ اپنی اپنی ڈسکشن کرنا شروع ہو گئے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو کچھ بھی کیا یا جو بھی زبان استعمال کی، اس میں مسلم لیگ نون کے جو چاہنے والے تھے انہوں نے شاہد خاقان عباسی، زیادہ تر لوگوں نے، انہوں نے مسلم لیگ نون میں سے انہوں نے زیادہ تر لوگوں نے کہا جی چھا گیا، کیا بات ہے، شیر، بڑا کمال کیا ہے شاہد خاقان عباسی صاحب نے اسد کیسر کو یہ کہا کہ میں جوتا اٹھا کے ماروں گا آپ کو۔ اس کے بعد ابصار عالم صاحب کا جو واقعہ پیش آیا اس میں ابصار عالم صاحب کے جو مخالف لوگ تھے، جس میں ایکچولی چند صحافی بھی شامل تھے جو ابصار عالم صاحب سے بڑی نفرت کرتے ہیں، انہوں نے اس بات کو جو ہے وہ طنزیہ لہجے میں کہنا شروع کر دیا کہ گولی لگی بھی ہے کہ نہیں لگی، یا یہ کوئی ڈرامہ ہو رہا ہے۔ اچھا، اگر میں عام جو لوگ ہوتے ہیں، عام جو چاہنے والے ہوتے ہیں، کسی بھی پارٹی کے سپورٹر ووٹر ہوتے ہیں، ظاہری بات ہے نہ ان کے پاس نالج ہوتی ہے، نہ ان کے پاس اتنی انفارمیشن ہوتی ہے، ان کا بس اپنے لیڈر سے پیار ہوتا ہے یا اپنی پارٹی سے پیار ہوتا ہے، اور اس کے مخالف میں جو بھی کھڑا ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کی ایسی کی تیسی، ہم نے اس کی نہ بات سننی ہے، یہ جو بھی کہہ رہا ہے جھوٹ ہے۔ یہ اگر یہ بھی کہے گا نا کہ آسمان نیلا ہے تو یہ بھی جھوٹ ہے، یہ اگر کہے گا کہ کوا کالا ہے تو یہ بھی جھوٹ ہے۔ مطلب انہوں نے کسی بھی صورت جو ہے وہ مخالف کی بات نہیں سننی، یہ ان کا ذہن جو ہے وہ اس طرح ڈیولپ ہو چکا ہے، اور یہ دونوں کیسز میں ابصار عالم صاحب کے معاملے میں بھی اور شاہد خاقان عباسی صاحب کے معاملے میں بھی۔ اس کے بعد وہ تو ایک ہو گیا نا عام ورکر، لیکن حیرانگی اس بات کے اوپر ہوتی ہے کہ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ بھی بیٹھ کے اس بات کے اوپر ڈاؤٹ کر لیتے ہیں کہ جی اس طرح ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا، یہ گولی لگی بھی ہے کہ نہیں لگی، یا یہ کوئی ڈرامہ ہے، یا یہ کسی کو پھنسانے کی کوشش ہے۔ اب ان پڑھے لکھے جاہلوں کے حوالے سے بندہ کیا سوچے؟ یہ وہی ذہنیت ہے
جو حامد میر صاحب کو جب گولی لگتی ہے تب اعتراض کرتی ہے, ملالہ یوسفزئی کو گولی لگتی ہے تب اعتراض کرتی ہے کہ نہیں یہ تو واقعہ ہوا ہی نہیں ہوگا, یہ تو ایک ڈرامہ ہے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اب آپ صرف 1 منٹ کے لیے یہ سوچئے کہ جب اس شخص کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہوگا, چاہے وہ ملالہ یوسفزئی ہو, حامد میر صاحب ہوں یا ابصار عالم صاحب ہوں, اور اس کے اوپر جب یہ کوئی بات کہے کہ نہیں یہ تو واقعہ پیش ہی نہیں آیا ہوگا, تو اس کو جو جسمانی درد پہلے ہوا ہے اس گولی لگنے سے, اس سے کئی زیادہ وہ ذہنی اذیت میں مبتلا ہوگا جب وہ یہ بات سنے گا. ایسے لوگوں کا کیا علاج کیا جائے؟ جو ایک عام ورکر ہیں, جو پارٹی کے چاہنے والے, چلے ان کی تو خیر ہے, لیکن جو اس بات کے اوپر ڈاؤٹ کریں تو بہتر نہیں ہے کہ ایک کسی طرح ان کی لائن بنا کے ان کو اسی بندے کے پاس لے جایا جائے اور اس کو دکھا دیا جائے کہ جناب یہ دیکھیں یہاں گولی لگی ہے. تو ہم ذہنی طور پہ, اس کے بعد شاہد خاقان عباسی صاحب کا بھی یہی ایشو ہے کہ کسی طریقے سے بھی, چاہے آپ مطلب سر نیچے کر لیں, پاؤں اوپر کر لیں, چاہے جو مرضی کر لیں, نہیں ڈیفینڈ کیا جا سکتا اس بات کو کہ ایک فارمر پرائم منسٹر جو اس پارلیمنٹ کے اندر بڑی ایک سینئر پوزیشن کے اوپر ہے, پارٹی کے اندر بھی بہت سینئر پوزیشن پہ ہے, وہ اس قسم کی زبان استعمال کرے اور وہ یہ کہے کہ جناب میں آپ کو میں جوتا اٹھا کے ماروں گا آپ کو. آپ نہیں اس کو ڈیفینڈ کر سکتے. لیکن اس کے باوجود بس چونکہ ہم ان کے فالوور ہیں, ہم ان کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں, تو یہ جو کہہ رہے ہیں بس ٹھیک ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ وہی سوچ ہے جو عمران خان صاحب جب فرمایا کرتے تھے کہ میں تیرا گریبان پکڑ لوں گا تو گیلی شلواریں, ان کی شلواریں گیلی ہو گئی ہیں اور میں اس کو چھوڑوں گا نہیں, میں تمہیں گھسیٹ کے لے کر آؤں گا. یہ وہ شیخ رشید صاحب آگ لگا دو, یہ کر دو, وہ کر دو. ہمت نہیں ہوتی ان لوگوں کی کہ یہ جا کے کہہ سکیں کہ نہیں آپ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے. میں بے شک آپ کو سپورٹ کرتا ہوں, میں آپ کی پارٹی کا چاہنے والا ہوں, میں آپ کا فالوور ہوں, لیکن یہ آپ نے غلط کہا ہے. آپ یہ لینگویج نہیں یوز کر سکتے کسی کے بارے میں. ابصار عالم صاحب کے معاملے کے اوپر بھی 1 منٹ کے لیے سوچئے کتنی شرم کی بات ہے یہ. اور میں ایک صاحب جو ہے وہ میں ان کی ٹویٹ میں دیکھ رہا تھا جو اس بات کے اوپر مذاق اڑا رہے تھے. میں نام اس لیے نہیں لے رہا کیونکہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ میں اس کا نام لوں, کیونکہ اس گھٹیا حرکت کے بعد تو قطعی طور پہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کا نام بھی, لیکن اس کا کام جو تھا کہ وہ شخص جو ہے وہ ایک بڑی ہوٹلنگ انڈسٹری سے اس کا تعلق ہے, وہ لوگوں کو جا کے لیکچرز دیتا ہے. مطلب اس کی یہ پوزیشن ہے کہ وہ لوگوں کو لیکچرز دیتا ہے, جا کے وہ ورک شاپس کنڈکٹ کرتا ہے. وہ بھی اس بات کے اوپر ڈاؤٹ کر رہا ہے. پڑھا لکھا آدمی, بہت پڑھا لکھا آدمی. تو میں ان کی وہ ٹویٹ میں دیکھ رہا تھا, میں کہا یار یہ کس قسم کے لوگ ہیں, یہ کیا ذہنیت ہے, کہاں پہنچ چکے ہیں, ذہنی طور پہ کس پستی پہ پہنچ چکے ہیں. یہ کسی کو بھی نہیں چھوڑتے. یہ اور میں دونوں سائڈز کی بات کروں, یہ کسی کو بھی نہیں چھوڑتے. ان کو بس مخالفت میں اگر کوئی بندہ آ کے کھڑا ہو گیا ہے, وہ مخالف ہے, تو بس اس کی ہر چیز غلط ہے. اس کی فیملی بھی خراب ہے, اس کی رنگت بھی خراب ہے, اس کا پیسہ بھی حرام ہے, یہ جو کچھ کر رہا ہے وہ خراب ہے. ہم نے اس کی بات نہیں سننی. جب تک ان کی آنکھوں کے سامنے جس شخص کو آپ نے گولی مارنے کی بات کی ہے, جس کو گولی لگی ہے, یا تو ان لوگوں کو لا کے وہاں پہ کھڑا کریں اور اس کے بعد گولی چلائیں, تب یہ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے ہمارے آنکھوں کے سامنے گولی ماری ہے. لیکن اگر ماری ہے تو پھر شاید صحیح دی ماری ہوگی, اگر مار بھی دی ہے تو شاید صحیح ماری ہوگی. یہ ذہنی پستی ہے جہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں اس معاشرے کے اندر. اور افسوس ہوتا ہے کہ یہ قوم, یہ ملک جن ذہنوں کی بدولت بنا تھا, قائد اعظم محمد علی جناح, علامہ اقبال, آج 21 اپریل ہے تو علامہ اقبال کی بھی اگر ہم بات کریں تو کیا سوچ تھی ان لوگوں کی اس ملک کو بنانے کے لیے, اور آج کس سوچ کے لوگ جو ہیں وہ اس ملک میں بستے ہیں. آج آپ مغرب کی طرف دیکھیں تو وہاں پہ آپ کسی بھی سیاہ فام شخص کو جو ہے اس کی رنگت کے اوپر کچھ نہیں کہہ سکتے. آپ معاشرہ آپ کو دھتکارے گا. واقعات ہوتے ہیں, ایسی نہیں کہ نہیں ہوتے, لیکن معاشرہ دھتکارتا ہے آپ کو شرمندہ کیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ بات کیوں کہی. لیکن ہم لوگ یہاں پہ ایک ایسی سٹیج پہ آ چکے ہیں کہ کوئی اس کو کنڈیم بھی نہیں کرتا, کوئی اس کی مذمت بھی نہیں کرتا. اگلے ویلاگ میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.